ناظرین، طلاق کا یہ بڑھتا ہوا رجحان ہمارے معاشرے میں تباہی کا سبب بن رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ کے جو بتائے ہوئے اصول ہیں اللہ رسول کے، ان سے جب ہم ادھر ادھر ہوتے ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، پوچھتے نہیں ہیں، تو پھر ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کو اگر پڑھیں نا، تو طلاق جو ہے یہ کوئی پہلا آپشن نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ اگر ایسی عورتیں جو تمہاری نافرمانی کرتے ہیں، تمہاری بات کو مانتی نہیں ہیں، تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہیں سمجھاؤ، انہیں واعظ و نصیحت کرو، انہیں سمجھاؤ۔ اگر سمجھ نہیں آتی انہیں، تو پھر ان سے بستر الگ کر دو، بستر ان سے الگ کر دو۔ آپ کے گھر میں رہیں لیکن آپ ان سے بستر الگ کر لیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، تم انہیں مار بھی سکتے ہو، ہلکی مار، جاہلانہ جس طرح ہمارے ہاں ایک رویہ ہے وہ نہیں، سمجھانے کی غرض سے کوئی چھوٹی موٹی ان کو سمجھانے کی غرض سے مار بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر یہاں بھی معاملہ حل نہیں ہوتا، ہم نے سمجھا بھی لیا، بستر بھی الگ کر لیا، مار بھی لیا ہلکی پھلکی مار، تو اس کے بعد پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر معاملہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر جو عورت اور مرد کے خاندان کے قریبی لوگ ہیں، جو اچھے لوگ ہوں، تو ان میں سے ایک ایک کو منصف مقرر کر دیں، وہ تمہارے درمیان صلح کروا دیں۔ اور میاں بیوی کے درمیان اصل بات تو یہ ہے کہ میاں بیوی کے معاملات آپس میں حل ہونے چاہیے، کسی تیسرے تک جانے نہیں چاہیے۔ لیکن اگر ایسی نوبت آ جائے کہ پہلے 3 طریقے بھی ہم نے اختیار کر لیے، پھر بھی معاملات حل نہیں ہو رہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر منصف انصاف کرنے والے، صلح کروانے والے، وہ دونوں طرف سے مقرر ہو جائیں اور ان کا ارادہ صلح کا ہو، یہ قرآن کہہ رہا ہے، رب کا فرمان ہے، رب فرما رہا ہے اگر ان کا ارادہ صلح کروانے کا ہو، تو پھر اللہ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے اور ان کی صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے رشتہ دار یا ایسے لوگ جو بات کو بڑھانے والے ہوں، ان سے گریز کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ایسے معاملات میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ طریقے اپنانے کے بعد 3 طریقے وہ ہو گئے، یہ صلح کا طریقہ بھی ہو گیا، تیسرا آدمی جب اس میں آ جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی حل نظر نہیں آ رہا، تو اس طرح آپ سمجھ لیں کہ کتنا عرصہ لگے گا۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ وہ جی علامہ صاحب، مفتی صاحب، غصہ آیا، غصے کی حالت میں میں نے طلاقیں 3 دے دی۔ اور بھائی طلاقیں جو دی جاتی ہیں وہ ہوتی ہیں غصے میں ہی ہیں، تو ہمارے ہاں تو یہ طریقے اپنا ہی نہیں جاتے، شریعت کا علم جو نہیں ہے، تو خیر ان باتوں کو سیکھیں اور ان کو آگے بھی پھیلائیں، اپنے نوجوانوں تک اس بات کو آگے بھی بتائیں تاکہ لوگوں کا فائدہ ہو۔ اور اس کے بعد اگر سمجھ نہیں آ رہی، تو یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس طرح اگر ہم کریں گے تو یہ کوئی ہمارے چند مہینے اس طرح ان حالات میں گزر سکتے ہیں، معاملات بگڑنے کے بعد۔ پھر بھی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر جو شریعت مطہرہ نے احسن طریقہ بتایا طلاق دینے کا، وہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دے دیں، ایک طلاق دے دیں۔ یاد رکھیے گا کہ ایام حیض ہوں، مینسز کے ایام ہوں، ماہواری کے، یا عورت کو حمل ہو، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے، لیکن میں بہترین اور احسن طریقہ جو شریعت نے بتایا ہے وہ بتا رہا ہوں کہ ایک طلاق دے دیں۔ ایک طلاق جب ہم دیں گے تو اس کے بعد ہمارے پاس سوچنے سمجھنے کے 3 مہینے ہوتے ہیں، عورت اپنی عدت گزارتی ہے 3 ماہواریاں، تو اس طرح اگر ان 3 مہینوں کے اندر کوئی بات سمجھ آ جاتی ہے، ایک دوسرے کو سبق مل جاتا ہے، تو پھر آپس میں مل سکتے ہیں، رجوع کر سکتے ہیں، کوئی نیا نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر ان 3 مہینوں کے بعد 3 مہینے گزر جاتے ہیں، عدت عورت گزار لیتی ہے، اس کے بعد کسی بھی موڑ پہ اگر واپس آنا چاہیں، تو پھر بھی شریعت نے ان کے لیے جو ہے وہ واپسی کا راستہ رکھا ہے، پھر نیا نکاح کر کے دوبارہ میاں بیوی بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کے آگے چلیں گے، آگے بڑھیں گے، تو یقیناً ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ویڈیو آگے شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ بات پہنچ جائے۔